آپ نے یہ میں نے ابھی دیکھا جو کمیشن کی رپورٹ کا کچھ حصہ جو پبلک ہوا ہے، بھائی صاحب آپ سب نے جا کے کہا کہ اس کے پیچھے ایجنسیز نہیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اس وقت ڈی جی سی جنرل فیض نہیں ہے، جبکہ پچھلے 6-7 سال میں لگاتار یہ بیانیہ بنایا جاتا رہا کہ وہ اس سب کے پیچھے تھے۔ اشارتاً آپ نے بھی، میں آپ کا ایک پرانا انٹرویو سن رہا تھا، آپ نے کہا کہ ٹروتھ کمیشن بنائے تو اس میں جا کے میں ساری باتیں بتاؤں گا۔ کیوں نہیں بتایا آپ نے کہ اس دھرنے میں ہوا کیا تھا، اس کے پیچھے کون تھا؟ دیکھیں جو کمیشن بنا تھا اس میں میں نے ان کو کہا تھا ریٹن، میں نے دو باتیں بولی۔ میں نے سب سے پہلے بولا کہ جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے میری ذمہ داری ہے، جو حکومت نے ایکشن لیے یا نہیں لیے وہ میری ذمہ داری ہے، میں وزیر اعظم تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کرنے ہیں وہ ریٹن سوال دے دیں، میں ان کی ریٹن جواب آپ کو دے دوں گا۔ تو انہوں نے ریٹن سوال دیے، تو اس میں مجھے یاد نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا سوال، اور مجھے اگر کمیشن اجازت دے میں پبلک بھی کر دیتا ہوں۔ مجھے نہیں یاد ہے کہ اس میں کوئی یہ سوال پوچھا گیا ہو کہ جنرل فیض اس میں انوالو تھے یا نہیں تھے، یا اس کے پیچھے ادارے تھے یا نہیں تھے۔ میرے پاس کوئی اس کا ثبوت بھی اس بات کا نہیں ہے، تو میں انہی سوالوں کو جواب دے سکتا ہوں جو مجھے پوچھے گئے۔ تو اس میں یہ جو ہے بات کہ اس میں جنرل فیض تھے یا نہیں کوئی لگا اور، بھائی صاحب، پھر اس میں پوچھا کیا گیا کہ گرمی کتنی تھی، جی بارش ہوئی یا نہیں جی ہوئی، اس طرح جی کے سوال تھے کیا؟ جی 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 تقریباً یہی سوال تھے۔ اور آپ یقین کر اور لیں یعنی آپ یقین کر لیں، میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے 90% سوالوں کا جو سوال تھے ان کا کوئی تعلق فیض آباد کے دھرنے سے نہیں تھا۔ تو آپ نے اس دن کپڑے کس رنگ کے پہنے ہوئے تھے، ہیلی کاپٹر کی سیٹیں اچھی تھی یا نہیں اچھی، کیا اس طرح کی چیزیں پوچھتے رہے آپ سے؟ مطلب وہ ان سوالوں کی کوئی ریلیونس نہیں تھی اس دھرنے سے، تو جو سوال پوچھے گئے انہی کا جواب دیا گیا۔ یہ نتیجہ انہوں نے اخذ کیا ہے کہ اس میں کوئی جنرل فیض صاحب، جنرل باجوہ صاحب، یہ کوئی ادارے تھے یا نہیں تھے۔ یہ کمیشن کا نے فیصلہ نے یہ بات نکالی ہے اس سے، یہ ان کا ایک تجزیہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ لیکن جو لائن انہوں نے استعمال کی نا باسی صاحب، مجھ سے اگر آپ سوال انہوں کریں نے گے، لائن یہ استعمال کی ہے کہ آپ سب سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا کہ اس سارے میں ایجنسیز کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جی مجھ سے آپ بھی آج بھی یہ ابھی لائن پوچھے تو میں لکھی آپ کو گئی۔ یہی کہوں گا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب آپ کمیشن میں بیٹھتے ہیں تو آپ قیاس آرائی نہیں کرتے، وہ ایک لیگل فورم ہے، آپ وہ بات کرتے ہیں جس کا ثبوت ہو آپ کے پاس۔ تو میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کو اداروں نے کیا ہے یا جنرل باجوہ نے کیا ہے، جنرل فیض نے کیا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ٹروتھ کمیشن بنا دیں، یہ باتیں ساری وہاں پر آ جائیں گی، جن لوگوں کو علم ہے وہ بات کر دیں گے، میں اپنی بات بھی کر دوں گا۔ سر لیکن ایسی کون سی بات ہے جو آپ ٹروتھ کمیشن میں کر سکتے ہیں جو آپ اس کمیشن کے سامنے نہیں کر سکتے؟ دیکھیں پھر آپ سوال اس کے مطابق پوچھ لیں۔ میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کسی ادارے نے کیا ہو، میں تو وہی اگر حقائق آپ سے جانتا ہوں جو سیدھا وہاں پر سوال ہوئے۔ پوچھا جاتا، لیٹس لیٹ می آسک یو اسٹریٹ کوسچن، اگر آپ سے اس کمیشن کی طرف سے سوال پوچھا جاتا کہ کون تھا اس کے پیچھے، آپ کیا جواب دیتے؟ کیا تھا؟ کہ اگر آپ سے ایک براہ راست ایک سیدھا سوال پوچھتے کہ آپ کے خیال میں یہ دھرنا کس نے کروایا تھا، آپ کا جواب کیا ہوتا؟ دیکھیں جواب اگر آپ شاہد عباسی سے کریں گے تو میں قیاس آرائی کر دوں گا، اگر آپ اس وقت جو آدمی وزیر اعظم تھا ملک کے اس سے کریں گے تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے پاس میرے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں تھی، کوئی ایسی نالج نہیں تھی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ فلانا آدمی انوالو تھا، فلانا ادارہ انوالو تھا۔ سو اس کا مطلب کہ یہ جو ریجیکٹ کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے کہا حکومت کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس طرح کی گفتگو کی کہ وہ سچ جاننے نہیں چاہتے، اس کا مطلب سچ تو کسی کو پتہ ہی نہیں، یا آپ نے بتایا نہیں سچ ادھر جا کے، آپ کہہ دیتے جی میرا یہ خیال ہے، میں ایز وزیر اعظم سرکمسٹینشل ایویڈنس یہ کہتا ہے اور میرا خیال ہے اس کے پیچھے یہ تھے، میرے پاس اس کا ثبوت کوئی نہیں تھی، آپ بھی کہہ تو سکتے تھے۔ سر میں سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بنیاد پہ بات نہیں کر سکتا، ایک کمیشن ہے وہ ڈائریکٹ سوال کر رہا ہے، میں ان سوالوں کے جواب دوں گا۔ اس کے بعد اگر مجھے کمیشن بلاتا اور کہتا کہ اور نالج ہے آپ کے پاس تو میں ان کو بتا دیتا میں کیا قیاس آرائی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی ذمہ دار آئینی عہدوں پر ہوں ان کو قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہر معاملے کے بارے میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کی ایویڈنس ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوتی، لیکن حالات اور واقعات اور سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ تھا یا نہیں تھا۔ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں، اس سے تو اس ملک میں 70 سال کی تاریخ میں جو غلط ہوا ہے اس کے بارے میں سب کہیں گے اس کا تو ایویڈنس ہی کوئی نہیں۔ جی تو اس لیے آپ نے کسی کو پروسیکیوٹ کیا کسی چیز کے بارے میں؟
آپ نے ایویڈنس پہلی دفعہ آپ کو موقع ملا کہ ایک دھرنے کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا کمیشن بنائے اس کے حقائق جانے، اس میں بھی آپ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے جب چھپ جائیں گے اور جواب نہیں دیں گے تو یہ چیز بھی ول بی شفڈ انڈر دی کارپیٹ، یہ بھی بھول جائیں گے لوگ. پھر میں ٹیکنیکلٹیز کی بات نہیں ہے، ایک فورم ہے، جوڈیشل فورم ہے، لیگل فورم ہے، میں وہاں پہ جو بات کرتا ہوں وہ حلفن کرتا ہوں، میں وہاں قیاس آرائی نہیں کر سکتا، آپ بھی قیاس آرائی وہاں نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا یا نہیں ہوا، آج آپ جو وزیر اعظم تھے کاکڑ صاحب، ان سے پوچھیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا نہیں ہے، وہ وزیر اعظم تھے اس وقت، وہ کیا کہیں گے؟ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بالکل کہوں گا کہ یہ جو آج حکومت بنی ہے یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. میں تو یہ بات کر سکتا ہوں، لیکن کیا جو آدمی وزیر اعظم تھا وہ بات کر سکتا ہے؟ میں اس لیے میرے پاس کوئی ایویڈنس ایسا نہیں آیا، کوئی رپورٹ نہیں آئی جس میں یہ لکھا ہو کہ فلانے شخص نے دھرنا کرایا یا فلانے ادارے نے دھرنا کرایا. سرکمسٹینشل ایویڈنس آپ نے کلیکٹ کرنا ہے تو پھر کمیشن سارے اداروں کو بلاتا، وہ جو ان لوگوں کو بلاتا جو وہاں موجود تھے، جو پولیس کے لوگ تھے، جو آئی ایس آئی کے لوگ تھے، جو دھرنے والے تھے، دوسرے لوگ تھے. یہ کئی مہینوں پر محیط یہ ہیئرنگ ہوتی. مجھے تو ایک دفعہ بلایا گیا، میں نے کہا جی آپ ریٹن سوال دے دیں، میں جواب دے دیتا ہوں. میں نے جواب دے دی، اس کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. میں آج بھی، مجھے سپریم کورٹ آپ بھی بلا کر پوچھ لے، جو سوال پوچھنا پوچھ دے، میں جو مجھے نالج ہے اس کے مطابق ان کے سامنے حقیقت رکھ دوں گا. بے شک یہ آپ پبلک ڈومین میں یہ سوال پوچھتے ہیں، مجھے کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن میں آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کے پاس نالج ہی کوئی نہیں، آپ کہتے ہیں آپ کے پاس تو کوئی نالج نہیں. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی. آپ آئی بی کی رپورٹس منگا لیں، آپ آئی ایس آئی کی رپورٹس منگا لیں کہ دھرنا کس نے کرایا. میں یہ جانتا ہوں، میرے پاس یہ فیکٹ ہے کہ پنجاب حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اس دھرنے کو، اور وہ دھرنا بڑی بآسانی آ کر فیض آباد پل پہ بیٹھ گیا. پنجاب حکومت نے کوئی مدد نہیں فرمائی اس دھرنے کو کنٹرول کرنے میں، ان کا ایک سپاہی بھی نہیں آیا. چودھری نثار صاحب پہ گھر پہ حملہ ہوا، جلانے کی کوشش ہوئی، کوئی پنجاب پولیس جو ہزاروں کی تعداد میں وہاں ان کے پاس نفری تھی، ایک شخص بھی نہیں آیا. یہ حقیقت تو میں بیان کر سکتا ہوں. لیکن آپ مجھے کہیں جی کہ فلانا آدمی ملوث تھا یا نہیں تھا، میں یہ قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتا.